دوسرا فرض ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ میں اس نے فرمایا اپنے مال میں سے نکال کے دو، چیریٹی دو، ہر 100 میں سے 2.5 روپے دو، اپنے مال کا حصہ دو۔ پھر میرا سوال، اس کی کوئی اپنی ضرورت ہے اللہ پاک کی؟ جی اس کی کوئی ضرورت ہوتی معاذ اللہ تو کوئی اس نے کوئی باکس بنایا ہوتا، کوئی ایک جگہ بنائی ہوتی کو کہتا کہ اس میں جا کے پیسے پھینک آؤ اور فرشتوں کو بھیج کے ہر روز کلیکشن کر کے منگوا لیتا۔ استغفر اللہ العظیم، اس کی تو کوئی حاجت، وہ تو دینے والا ہے۔ وہ کہتا ہے زکوٰۃ دو، دو کس کو؟ غریبوں کو، بندوں کو دیں، مالدار محتاجوں کو دیں، دینی کاموں پہ دیں، ضرورت مندوں کو دوں۔ وہ کہتا ہے یہ جو زکوٰۃ ہے کیا ضرورت ہے وہ بھی سن لیں، ان کو دیں۔ باری تعالیٰ ہم نے کمایا، یہ محتاج ہے، ان کو دے دیا، اس سے کیا ضرورت پوری ہوتی؟ اس کی روح کیا ہے؟ اس کا میسج کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ سن لیے سورہ التوبہ آیت نمبر 103، اس میں جواب دیتے ہیں اللہ پاک۔ فرمایا میرے محبوب خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مالوں سے صدقہ لو، مالداروں کے مال و دولت سے صدقہ لو، حصہ لو، غریبوں کو دو۔ باری تعالیٰ کیوں؟ تطہرہم وتزکیہم بہا، یہ اپنے مال میں سے حصہ نکالیں گے، زکوٰۃ دیں گے تو یہ پاک ہو جائیں گے، پاکیزہ اور طہارت ہو جائے گی۔ نہ صرف ان کے مال پاک ہوں گے، ان کے حال بھی پاک ہو جائیں گے۔ نہ صرف ان کے مال پاک ہوں گے بلکہ ان کے حال پاک ہو جائیں گے۔ حال کیسے پاک ہوں گے؟ وہ زکوٰۃ کے ذریعے، زکوٰۃ کے عنوان سے ہمارے اندر ایک احساس پیدا کرنا چاہتا ہے، غریبوں کا احساس۔ میں کھانے والا ہوں، یہ وہ ہے جس کو کھانا نہیں ملتا، اس کا احساس اگر من میں پیدا نہ ہو تو تمہاری زکوٰۃوں سے اس نے کیا لینا ہے؟ محتاج کی محتاجی اور غریب کی غربت اور پریشان حال کی پریشانی اور ضرورت مند کی ضرورت اگر تمہارے اندر ایک درد پیدا نہ کرے، ایک کنسرن پیدا نہ کرے غریبوں کے ساتھ، تمہارے اندر ایک ہمدردی پیدا نہ ہو جو ہر وقت زندگی کا حصہ بن جائے، ایک تڑپ پیدا نہ کرے، اگر محتاج مخلوق کے لیے اگر تڑپ پیدا نہ ہو تو اس نے 2.5% دلوا کے کیا لینا ہے؟ اللہ نے، ہم نے زکوٰۃ کو 2.5% سمجھ لیا ہے، ہم نے زکوٰۃ کو صرف 2.5% سمجھ لیا ہے۔ نہیں تو یہ تو ایک اس نے لمٹ رکھی ہے، زکوٰۃ کی روح 2.5% خرچ کرنا نہیں، وہ تو اس کا نصاب ہے۔ روح زکوٰۃ کی تمہارے من میں تڑپ لگا دینا ہے، ایک اندر آگ لگا دینا ہے، غریب انسانیت کی، دکھی انسانیت کی، محتاجوں کی، جنہیں کھانا نہیں ملتا، جن کا گھر نہیں ہے، جن کے وسائل نہیں ہیں، جن کے پاس علاج نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، ان کی درد تمہارے اندر اگر پیدا نہ ہو تو اس زکوٰۃوں سے رب نے کچھ نہیں لینا۔ زکوٰۃ کے ذریعے ہمارے اخلاق بدلنا چاہتا ہے۔ باری تعالیٰ بندہ سوال کرتا ہے، ایک غریب شخص سوال کرتا ہے کہ میرے مولا، یہ جو آپ نے اتنا بڑا عظیم منصب دیا زکوٰۃ، اس سے مال بھی پاک ہو جائیں گے اور حال بھی پاک ہو جائیں گے۔ تطہرہم وتزکیہم، 2 لفظ استعمال کیے، ورنہ ایک لفظ سے کام چل سکتا تھا، اگر صرف مال پاک کرنے ہوتے تو تطہرہم کہہ دیتا۔ یہ جو 2 فعل الگ استعمال کیے، ایک مال پاک کرنے کے لیے، ایک حال پاک کرنے کے لیے۔ اس زکوٰۃ کے ذریعے تمہارا مال بھی پاک ہوگا، تمہارا حال بھی پاک ہوگا، اخلاق سنوریں گے۔ ایک غریب شخص عرض کرتا ہے باری تعالیٰ اتنا بڑا کام اگر آپ نے دیا اور اس سے حال اور مال نے سنورنا اور اخلاق بدلنے ہیں تو میرے پاس تو پیسہ ہی کوئی نہیں، میں تو غریب ہوں، تو میں تو محروم رہ گیا اس بڑے کام سے، اتنی بڑی سعادت سے میں تو محروم رہ گیا۔ تو ایک شخص نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کر دیا کھڑے ہو کر، آقا تو ہمارا کیا قصور؟ ہمارے پاس تو مال نہیں ہے کہ ہم کسی غریب پر خرچ کریں، ہم تو خود غریب ہیں اور اس کا فیض ملے ہمیں، تو تطہرہم وتزکیہم بہا کا فیض ملے، ہم کیا کریں؟ آقا علیہ السلام نے اس کا سوال سنا، سب صحابہ کرام بیٹھے ہیں، آقا نے فرمایا، لفظ تھے آیت کریمہ کے، خذ من اموالہم صدقۃ، ان کے مالوں میں سے صدقہ لو اور خرچ کرو۔ صدقہ، صحابی نے سوال کیا میرے پاس تو پیسہ نہیں،
میں یہ صدقہ کہاں سے دوں؟ میرے آقا نے جواب دیا، میں نے آپ کو بات سمجھائی کہ دراصل زکوٰۃ 2.5% یا تعین کا نام نہیں، زکوٰۃ ایک کنسرن، ایک تڑپ پیدا کرنے کا نام ہے، رویے بدلنے کا نام۔ فرمایا تبسموں کا فی وجہ اخیک صدقۃ۔ میرے آقا نے جواب دیا اس سائل کو، جو سائل ایک صحابی تھا، غریب تھا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے کہ صدقہ کرے۔ اس نے پوچھا آقا میرے پاس پیسے نہیں، میں کیا یہ سعادت کیسے حاصل کروں؟ فرمایا تیرے پاس اگر کچھ بھی نہیں دینے کا تو اپنے دوست اور بھائی کے ساتھ مسکرا کے مل، یہی صدقہ ہے۔ تیرے چہرے کا تبسم صدقہ ہے، تیرا مسکرا کے ملنا صدقہ ہے۔ اب اس حدیث اور اس آیت کو ملا کے پڑھیے، کیا معنی بنا؟ قرآن نے کہا تھا ان کے مال سے صدقہ لو، آقا نے فرمایا مسکراؤ، یہ بھی صدقہ ہے۔ آیت اور حدیث کو جمع کر دو تو معنی نکل آیا کہ زکوٰۃ کی روح اس کنسرن کو پیدا کرنا ہے کہ اندر انسانوں کے لیے ایک احساس پیدا ہو جائے۔ اور فرمایا وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، لوگوں کو اچھائی کی نصیحت کرنا، برائیوں سے روکنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلِ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ، ایک بھٹکے ہوئے شخص کو راستہ دکھا دینا، یہ طرز عمل بھی صدقہ ہے۔ اور آقا نے فرمایا وَإِمَاتَتُكَ الْأَذَى وَالشَّوْكِ وَالْعَزْمِ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ، راستے میں پتھر پڑا ہے، کانٹا پڑا ہے، ہڈی پڑی ہے، تکلیف دینے والی کوئی چیز پڑی ہے، اس کو ہٹا دینا اور گزرنے والوں کے لیے راستہ صاف کر دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اس سے بھی تزکیہ اور تطہیر نصیب ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ فرمایا وَإِفْرَاغُكَ مِن دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، تیرے ڈول میں پانی ہے، دوسرے غریب کے پاس پانی نہیں، اپنے ڈول سے کچھ پانی اس کے ڈول میں ڈال دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور فرمایا جس کی بینائی کمزور ہے اس کو پکڑ کے راستہ چلا دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ یعنی اتنی مثالیں دے کر آقا علیہ السلام نے زکوٰۃ کی روح سمجھا دی کہ زکوٰۃ کی روح جو ہے وہ غریبوں محتاجوں کی ضروریات کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔ پیسہ ہے تو پیسے سے، علم ہے تو علم سے، طاقت ہے تو طاقت سے، رہنمائی کی قوت ہے تو رہنمائی سے، مسکرانا ہے تو نرم میٹھی زبان کے دو بول بولنے ہیں، اس سے اس کا دل رہ جائے، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو گویا آقا علیہ السلام نے نماز کے ذریعے بھی رویے بدلنے کی بات کی اور زکوٰۃ کے ذریعے بھی رویے بدلنے کی بات ہوئی۔ یہ حسن اخلاق پیدا کریں۔